السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میں مختصر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چند دن سے بعض حضرات مجھ سے ربط میں رہے اور ان کے سوال یہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کے موقع پر کس نوعیت کا مظاہرہ ایک مسلمان کو کرنا چاہیے. عزیزان محترم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک نہایت اعلیٰ مقام رکھتی ہے اور آپ کا جو مرتبہ ہے نہایت عظمت تقدس کا مقام ہے، اور اس میں ادنا سی بھی ادبی ایمان جانے کے برابر ہے. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مسلمان کو حد درجے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اس میں تھوڑی سی بے ادبی انسان کو آخرت کی بربادی کا تک لے جاتی ہے. اور ہمارے جو اکابر اور بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے رویے کو، آپ کے کردار کو، ان کے معاملات کو آپ اگر ملاحظہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اور آپ کی محفل کا اہتمام کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوتے تو ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی، اور ادب کے مارے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرأت نہیں کرتے. اور صحابہ کرام سے پوچھا گیا کہ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر تم مجھ سے سوال کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا تو میں بالکل بتا نہیں سکتا، اور حضور کا رعب ایسا مجھ پر طاری ہوتا کہ ایک سوال کرنا ہو تو مجھے 2 سال لگ جاتے. تو اتنا ادب کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کی بارگاہ میں ہوتے تو وہ ایسے مؤدب ہوتے، وہ انسانی شکل میں جامد مجسمے ہوتے، کوئی حس نہیں، کوئی حرکت نہیں، اور گویا کہ ان کے سروں پر پرندہ ہے. یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ہے. شاعر نے کیا خوب کہا ہے: ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید ایجا. کہ عرش آسمان کے نیچے ایک ایسا مقام ہے جو عرش سے زیادہ نازک ہے. اس مقام میں بارگاہ رسالت میں بایزید بسطامی، جنید بغدادی جیسے اکابر اپنی سانس کو گم کر دیتے ہیں، یعنی یہاں پر سانس لینا بھی بے ادبی سمجھا جاتا ہے. یہ اتنا عالی مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ہے. حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حدیث پاک کا درس دیتے تو آپ غسل فرماتے، عمدہ سے عمدہ کپڑے زیبتن فرماتے، عطر کا اہتمام کرتے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اور آپ کا ارشاد مبارک اپنی زبان پر لے کے آتے. ایک مرتبہ آپ کی محفل میں آپ تشریف فرما ہیں اور آپ درس جاری رکھے ہوئے ہیں، سرکار کی حدیث بیان کر رہے ہیں. اس اثناء میں ایک بچھو آتا ہے اور آپ کو ڈنکتا ہے. 16 مرتبہ بچھو آپ کو ڈنک مارتا ہے، لیکن آپ اپنی ہیئت کو تبدیل نہیں کرتے، آپ اپنی بیٹھک کو تبدیل نہیں کرتے. اور اتنا آپ کا ادب تھا، جب بعد میں لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو موقوف کر دوں. تو یہ مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے. ان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیسی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی کتاب میں
ایک حدیث شریف نقل کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ غسل کرتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد ایک حدیث لکھتے ہیں، پھر جب دوسری حدیث لکھنا ہو تو پھر دوبارہ غسل کرتے ہیں، پھر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے دوسری حدیث لکھتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ کتنے ہزار حدیث بخاری شریف میں موجود ہیں، آپ نے ہر حدیث کے لیے علیحدہ غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد سرکار کی حدیث کو آپ نے درج کیا۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے، حضرت شیخ الحدیث عمدۃ المحدثین حضرت علامہ مولانا محمد خواجہ شریف صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث پاک کا درس دیتے، 4 گھنٹے ہم مول صاحب کی صحبت میں رہتے، مول صاحب کا درس 4 گھنٹے جاری رہتا، اور ہم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو ٹیک لگا کر درس دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور ایسی استحضار کی کیفیت حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی ہوتی، ایسا معلوم ہوتا گویا کہ وہ سرکار کے روبرو موجود ہیں اور حدیث شریف ہم کو پڑھا رہے ہیں۔ یہ بزرگوں کا ادب تھا، بزرگوں کا احترام تھا، اور ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے، ان کی صحبتوں میں ہم رہے کہ اگر ہم اپنے میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو دوسروں پر کیفیت طاری ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں بے خیالی میں ہوں اور تم سرکار کا نام لے رہے ہو۔ تو اس درجے بزرگوں کا ادب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق رہا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ وہ ہستی کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور ہم مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ کی محبت میں کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ سرکار کی شان کیا ہے؟ جب سرکار کے اخلاق حمیدہ بیان کیے جاتے ہیں تو بتایا گیا کہ سرکار نے کبھی اپنی آواز کو بازار میں بلند نہیں کیا، یہ سرکار کے اخلاق حمیدہ ہیں۔ ہم سرکار کی میلاد کے موقع پر سرکار کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے بازاروں میں گھومتے ہیں، شور و شرابہ کرتے ہیں، بڑی آوازیں کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہم کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی مزاج محبوب کا ہمیں قطعاً پاس و لحاظ نہیں ہے۔ وہ نازک طبیعت جن کو کبھی بلند آواز گوارا نہیں، بازاروں میں بلند آواز جن کو پسند نہیں ہے، اور آج مسلمانوں کی جو کیفیت ہے کہ بازاروں میں نہ صرف بلند آوازیں ہو رہی ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، اور ایسے ایسے جو ہے منقبت نعت لگائے جا رہے ہیں جن کے اوپر رقص ہو رہا ہے، ڈی جے لگائے جا رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، مرد و زن کا اختلاط ہو رہا ہے۔ یہ کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ اس کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر؟ اس لیے جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے یہ جلوس کو کال کیا ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ یہ اتنا ہی جلوس نکالیں جتنے جلوس کو وہ کور کر سکتے ہیں، اور جب وہ کور نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ان کا فرض ہے کہ وہ اپنی برات کا اظہار کریں اور وہ علیحدہ ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، آپ کا مقام و مرتبہ نہایت اہم ہے، یہ ادب کا مقام ہے، یہ تقدس کا مقام ہے، اس میں ادنا سی بے ادبی ایمان جانے کے برابر ہے۔ اس لیے میں حیدرآباد کے نوجوانوں سے پرخلوص اپیل کرتا ہوں کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھیں، آپ کے تقدس کو سمجھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلادت کے موقع پر جو امور آج ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ضرور اس سے رک جائیں، ورنہ ان کے لیے تباہی ہے، ان کی آخرت کی بربادی ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔